بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ کورس کے ناظرین کو سبق نمبر 5 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں انٹرنیٹ کا پوری دنیا میں تعلق کس طرح قائم ہے اس موضوع پہ بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سے چیزیں تلاش کرنے کے مختلف اور آسان طریقوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے اپنا ڈیٹا سافٹ ویئر کے ذریعے سے اور بغیر سافٹ ویئر کے ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 جی بی میں نے بتایا تھا کہ 50 جی بی کا ڈیٹا ہم سٹور کر سکتے ہیں، لیکن میں اب جو بتانے لگا ہوں وہ ہے تقریباً 135 کے قریب جی بی کا ڈیٹا فری میں ہم انٹرنیٹ پر سٹور کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے انٹرنیٹ سے چیزوں کی ڈاؤن لوڈنگ کے طریقے۔ تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے ڈیٹا سٹوریج کی طرف سے۔ سب سے پہلا ہمارا کام جو ہے وہ ہے گوگل کروم ہم نے اوپن کیا ہے، براؤزر سے ہم کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سرچ کریں گے گوگل سرچ انجن اپنا جانا مانا، اسے اوپن کیا۔ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ڈاؤن لوڈنگ کی کئی کیٹیگریز ہیں ویسے تو، لیکن 2 کے بارے میں رہنمائی کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جو ہے پی ڈی ایف یا اس طرح کے ڈاکومنٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، مثلا میں ابھی کوئی ویب سائٹ کھول لیتا ہوں، اسلام میں نے لکھا ہے اور یہ سائٹ کافی ساری کھل گئی ہیں۔ اسی طرح کی آپ نے کسی چیز کا پی ڈی ایف بنانا ہے، دیکھیے ویسے اس کو اگر ہم ڈاؤن لوڈ کریں یہاں سے اس کا پی ڈی ایف بنائیں تو وہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں بنتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام سائٹ کا جو ہے ایک پی ڈی ایف بن جائے، یہ جو جتنی نیچے تک کھل رہی ہیں، تو اس کے لیے سمپل آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے کمپیوٹر سے آپ نے کی بورڈ میں کنٹرول پی پریس کرنا ہے۔ تو کنٹرول پی پریس کرتے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جس طرح ہم کسی پیج کو پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مینیو ہمارے سامنے کھلتا ہے، سیم ویسے کا ایک مینیو ہمارے سامنے کھل گیا ہے۔ تو اب اس کے دائیں جانب اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے سامنے کئی آپشن آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آپشن جو ہے یہ اس پہ اگر آپ آئیں گے تو اس میں ہمارا سب سے پہلے سے ہی سلیکٹ ہے اڈوب پی ڈی ایف۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے، یوں کر کے یہ نیچے آتے 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 یہ دیکھیں پرنٹ کا آپشن ہے۔ تو یہاں سے آپ اگر اوپر اگر یہیں اڈوب پی ڈی ایف سلیکٹ ہوگا اور یا سیو ایز پی ڈی ایف اس کو سلیکٹ رکھیں گے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں سیو پہ کلک کریں گے، سیو پہ کلک کرنے کے بعد کوئی بھی آپ اس کو لوکیشن دے دیں اپنے سسٹم میں، وہاں پہ یہاں سے اس کو نام دے دیں، نام دینے کے بعد سیو کرنا ہے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے، ایک دفعہ پھر میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس طرح سے سائٹ جو کھلی ہوئی ہے، مثلا مختلف سائٹ آپ نے کھولی ہیں، یا اسی طرح میں کوئی بک کی کوئی شکل کھول لیتا ہوں، ویکیپیڈیا پہ میں جا رہا ہوں، ویکیپیڈیا سے کوئی معلومات میں وہاں پہ کھول لیتا ہوں، یہاں سے ویکیپیڈیا، اور اس کے بعد اردو سلیکٹ ہے۔ بالفرض یہ سیرت کے موضوع پہ کافی کچھ مواد اوپن ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہی مواد جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس کو یوں سلیکٹ کرتے جائیں اور اپنے جو ہے ورڈ پہ جا کے وہاں پہ سیٹنگ کریں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار اسی طرح سے یہیں سے یہ پی ڈی ایف کی شکل بن جائے، میں نے اس میں رد و بدل کرنی نہیں ہے، اسی طرح سے کسی کو بھیجنا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پی پریس کریں۔ کنٹرول پی پریس کرتے ہی یہ جو ہے پی ڈی ایف کی شکل اختیار کر لے گا، یہ مکمل ڈیٹا اس میں جو ہے آ جائے گا۔ یہ دیکھیں سائٹ کا وہ مکمل ڈیٹا پی ڈی ایف کی شکل میں آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کی رہنمائی کرنا چاہیں گے تو آپ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے سیو کریں گے، سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ اسے لوکیشن دیں گے کہ پکچر میں کون سے فولڈر میں سیو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر میں وہ فائل سیو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔
یعنی ایک تو اگر ہم سیرت کے موضوع پہ کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ جا کے پی ڈی ایف لکھیں گے, پی ڈی ایف میں ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ پہ پی ڈی ایف کا آپشن نہیں ہے اور وہیں سے ہم پی ڈی ایف کی شکل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس جگہ کو اوپن رکھیں اور کنٹرول پی پریس کر دیں, وہ پی ڈی ایف کی شکل اختیار کر لے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ویڈیوز ڈاؤن لوڈنگ کی طرف کہ بغیر سافٹ ویئر کے اور سافٹ ویئر کے ذریعے ہم ویڈیوز کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بغیر سافٹ ویئر کے. سافٹ ویئر کے ذریعے سے تو آپ کو پتہ ہوگا بغیر سافٹ ویئر کے کیسے ڈاؤن لوڈ ہونی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں کوئی ویڈیو سرچ کر لیتا ہوں, بلکہ یہی جو ہمارے سامنے سورہ رحمان جو سامنے آ رہی ہے اسے میں کلک کر دیتا ہوں. کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ اوپن ہوا. اب میرے پاس یہاں پہ ڈاؤن لوڈنگ کا کوئی آپشن نہیں آ رہا, لیکن میں اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں کروں گا کیا کہ اوپر جو اس کا یو آر ایل آ رہا ہے اسی ویڈیو کا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس جگہ پہ میں کلک کروں گا. کلک کرنے کے بعد جہاں یوٹیوب ختم ہو رہا ہے اور .com اور اس کے بعد جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ جگہ میں دوبارہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ والی جگہ جو ہے درمیان میں ڈاٹ سے پہلے اور ای کے بعد, یہاں پہ ہم 2 مرتبہ پی پریس کر دیں گے. اپنا کرسر یہیں پہ رکھیں گے اور ڈبل پی پریس کر دیں گے. سوری میرا اردو سلیکٹ ہے. ڈبل پی پریس کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ انٹر کر دیں گے اسے. ہم یہ سرچنگ ہو رہی ہے, انٹر ہونے کے بعد دیکھیں, انٹر ہونے کے بعد یہ ہمیں آٹومیٹک اس سائٹ پہ لے آیا ہے. تو ہمارے پاس یہاں دیکھیں مختلف جو ہے ریزولیشن میں ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آپ اگر اس کو 720 پہ 360 240 144 اور کسی بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے, آپ کی ویڈیو جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. بالفرض میں اس ریزولیشن میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں, کلک کیا, یہاں پہ آ کے پھر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں نیچے ہماری ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ویڈیو بغیر سافٹ ویئر کے, ایک تو یہ کہ آپ آئی ڈی ایم انسٹال کریں. جب آئی ڈی ایم انسٹال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو کے اوپر یہاں جو ہے نشان بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں. لیکن اگر آئی ڈی ایم نہیں بھی ہے اور اس کے بغیر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا اور آسان سا طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ کمپیوٹر میں ہے, موبائل میں بھی سیم ایسی ہی ہے. اگر آپ گوگل کروم سے آپ اگر یوٹیوب کے اپلیکیشن سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو کوئی آپشن نہیں آئے گا اس طرح کا, یعنی یہ یو آر ایل اوپر نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ گوگل کروم سے, ہر موبائل میں گوگل کروم کی جو ایپ موجود ہوتی ہے, یا یو سی براؤزر سے جا کے آپ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے سامنے اسی طریقے سے ہر ویڈیو کا یو آر ایل آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو وہیں پہ آپ کلک کر کے یہاں ای کے بعد اور ڈاٹ سے پہلے اس جگہ کو سمجھ لیں, ایسا نہ ہو ادھر ادھر اوپن کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. تو ایسے نہیں ہوگی. اس کی یہ مخصوص جگہ ہے, یہیں پہ آپ نے جو ہے ڈبل پی انٹر کر کے اس پہ لکھ کے یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینا ہے. تو یہ آپ کو آٹومیٹک اسی سائٹ پہ لے جائے گی, وہیں سے آپ کسی بھی ریزولیشن میں اس کو ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طریقہ تو یہ ہوا. لیکن اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے دوسرا طریقہ آپ یہ کریں کہ چاہے موبائل ہے چاہے کمپیوٹر ہے, آپ ایک جو ہے نیا ٹیب کھولیں اور یہاں گوگل میں آ کے آپ لکھیں, کیا لکھیں, آن لائن ویڈیو ڈاؤن لوڈ, آن لائن یوٹیوب ویڈیو ڈاؤن لوڈر. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھ دیا ہے. یہ لکھنے کے بعد اب اس کو آئی ایم فیلنگ لکی یہاں پہ نہ کریں, بس گوگل سرچ ہی کر دیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے کئی قسم کے جو ہے سائٹس آ جائیں گی جو آپ کو فری ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت دے گی. تو اس پہ مثلا میں 3-4 آپ کو سامنے یہ کھول کے دکھا دیتا ہوں. یہ ایک سائٹ, یہ میں نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کیا ہوا ہے اور میں اپنے ماؤس سے کلک کرتا جا رہا ہوں تو وہ نئے اوپر دیکھیں آپ کو
الگ ٹیب میں یہ کھل رہے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ 3 سائٹ میں نے کھول دی ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کیسے ڈاؤن لوڈ ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے مثلا یہ ویڈیو ہے، ہم نے اس سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تو ہم اس پہ رائٹ کلک کریں گے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد کاپی ویڈیو یو آر ایل، اس آپشن پہ آ کے ہم جو ہے کلک کریں گے۔ یہ کاپی ہو گیا ہے اس کا ایڈریس ویڈیو کا۔ اب ہم آئیں گے اس سائٹ پہ، اس سائٹ پہ یہ جو سرچ بار ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں ہم Ctrl+V کر دیں گے اور اس کا ویڈیو کا ایڈریس پریس کر دیں گے۔ دیکھیں جیسی ویڈیو کا ایڈریس میں نے یہاں وہ اس کا URL جو ہے پیسٹ کیا ہے، تو نیچے ویڈیو آ گئی ہے، ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن بھی آ گیا ہے۔ یہاں سے اس کا ریزولیشن آپ اس کی سیٹ کریں کس ریزولیشن میں چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ ڈاؤن لوڈنگ پہ کلک کر دیں۔ یہاں بھی آپشن آ رہا ہے، تو آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سیم اسی طرح یہ اگلے 2 ویب سائٹس بھی اسی طرح کی ہیں، ان کا نام اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو یہ نام ان کے دیکھ لیں، اس کا یہ نام ہے اور اگلے کا بھی یہ اسی طرح کا ہی ہے ایک۔ تو ان سائٹ سے آپ اس طریقے سے اپنی ویڈیو جو ہے بغیر کسی ڈاؤن لوڈر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، بجائے آپ IDM کریک ڈھونڈنے کے آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں کہ IDM بھائی بخل کیونکہ زیادہ ہے اس فیلڈ میں، تو اگلے دیتے نہیں ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں، کبھی مل جائے تو اس میں آسانی ہے، اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں، نہیں تو انہی طریقوں کو آپ استعمال کریں۔ موبائل میں بھی اسی طریقے سے ہو جائے، کسی براؤزر کے ذریعے سے آپ کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں موبائل میں بھی ہو جاتی ہیں اور کمپیوٹر میں بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سافٹ ویئر کے ذریعے سے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے کسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس میں آپ کمپیوٹر میں IDM استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور وہی بہت سی انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر بہت ہی اچھا سافٹ ویئر ہے۔ موبائل میں وڈمیٹ، ٹیوبمیٹ اور اس طرح کے یوز ہو رہے ہیں۔ وڈمیٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور اس میں جو آپشن ہے وہ اچھے ہیں، البتہ یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی پڑے گی، بڑے عجیب و غریب اس کے نوٹیفیکیشن وغیرہ آتے ہیں، تو سیٹنگ سے جا کے اس کی نوٹیفیکیشن آپ آف کر دیا کریں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہے اپلیکیشن بہت ہی اچھا ہے، اس سے آپ اپنی موبائل میں ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا موضوع ہمارا مکمل ہو گیا ہے کہ یوٹیوب سے اگر ہم نے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے سافٹ ویئر کے ذریعے سے اور بغیر سافٹ ویئر کے ہم کس طرح کریں گے۔ تو بغیر سافٹ ویئر کے میں نے جو طریقے 2-3 آپ کو بتا دیے ہیں، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا موضوع جو آج کے سبق میں ہمارا ہے وہ ہے انٹرنیٹ پہ اپنا ڈیٹا محفوظ کیسے کرنا ہے۔ بہت ہی یہ اہم موضوع ہے، اس کے متعلق ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا محفوظ کیسے کرنا ہے، اور تقریباً 130 GB تک کا ڈیٹا مفت میں ہم کیسے سٹور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو چند سائٹ کا تعارف کراؤں گا اور اس کے بعد ہم جو ہے آج کے سبق کا اختتام ہمارا ہوگا۔ انٹرنیٹ پہ اپنا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے کئی سائٹ جو ہے ہمیں یہ سہولت فراہم کرتی ہیں، جن میں سے کچھ سائٹ تو ایسی ہیں کہ جو ڈیٹا سٹوریج کے ساتھ ساتھ ہمیں ای میل کی بھی سہولت دیتی ہیں، ہم اس کے ساتھ ذریعے سے اپنے میسیجز ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن کچھ سائٹ ایسی ہیں کہ جو ہمیں صرف اور صرف ڈیٹا سٹوریج کی سہولت دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ای میل کی سہولت میسر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم ان سائٹ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہمیں صرف ڈیٹا سٹوریج کی سہولت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ای میل وغیرہ والی سائٹ پہ جائیں گے۔ تو صرف ڈیٹا سٹوریج میں سب سے پہلا نام جو میں آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں وہ ہے میڈیا فائر۔ یہ ایک بہت ہی اچھی سائٹ ہے، میں گوگل میں اس کا نام لکھتا ہوں، اس کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ اس کا نام ہے، لکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، آئی ایم فیلنگ لکی پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرتے ہی دیکھیں آپ کے سامنے میڈیا فائر سائٹ کھل گئی ہے۔ یہ دیکھیں اپلوڈ فائل کا آپشن بھی آ گیا ہے، اوپر آپ کے سامنے سائن اپ اور لاگ ان کے 2 آپشن بھی آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سائٹ یہ ہے، اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تمام سائٹ پہ۔ کوشش کروں گا کہ کسی ایک سائٹ پہ میں ایک اکاؤنٹ بنا کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو اکاؤنٹ بنانے میں آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک میڈیا فائر ہو گیا، اس کے بعد نمبر 2 پہ
ہے ڈراپ باکس، یہ نیچے اس کا نام آ گیا. لکھنے کے بعد آئی ایم فیلنگ لکھی. یہ اچھا، یہ میڈیا فائل جو ہے یہ آپ کو میں یہ بتانا بھول گیا ہوں، تقریباً 50 جی بی تک کا ڈیٹا صرف یہ سائٹ آپ کو فری میں سٹوریج دیتا ہے. یہاں پہ آپ اپنا 50 جی بی تک کا ڈیٹا فری میں سٹور کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ڈراپ باکس ہے. اس میں بھی دیکھیں یہ سائن اپ، یہاں سے آپ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اپنا ای میل اگر بنا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ لکھ دیں اور اپنا پاسورڈ ڈال کے سائن اپ کر دیں. آئی ایگری کر کے سائن اپ کر دیں، آپ کی یہاں پہ اکاؤنٹ بن جائے گا. تو یہ ڈراپ باکس بھی ہمیں 2 جی بی کا ڈیٹا سٹوریج کی سہولت فراہم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، اس سائٹ پہ مدعو کریں، بلائیں، انہیں بھی کہیں کہ یار اس سائٹ پہ آ کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، تو آپ جب اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو ایک لنک اندر ریفرل لنک دیا جاتا ہے. اس لنک کے ذریعے سے اگر آپ کا کوئی دوست اس سائٹ پہ آتا ہے تو آپ کی جو ہے پھر کچھ دوستوں کے بعد یعنی اگر چند بندوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں اس پہ، تو اس کے بعد آپ کو تقریباً یہ سائٹ 2 کے بجائے 16 جی بی تک کا ڈیٹا مفت سٹوریج کی سہولت فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سب سے بہترین سائٹ ہے وہ ہے میگا. ٹھیک ہے، یہ بھی زبردست قسم کی سائٹ ہے. یہ اوپن ہو رہی ہے، یہ دیکھیں. اس میں بھی اسی طرح کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، اکاؤنٹ بنانے کی سہولت ہے. یہ سائٹ بھی آپ کو 50 جی بی تک کی سٹوریج جو ہے وہ مفت میں فراہم کرتا ہے. یہ دیکھیں آ رہا ہے یہاں پہ 50 جی بی تک کا ڈیٹا جو ہے آپ مفت اس سائٹ پہ سٹور کر سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھی سائٹ ہے. اور اگر آپ کی ریفرنس سے کوئی اور آپ کے دوست اس سائٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سائٹ تقریباً 100 جی بی تک کا ڈیٹا مفت فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی سائٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے باکس. ٹھیک ہے. ایک آپ نے پڑھا ہے ڈراپ باکس، یہ الگ ہے. اس کے بعد باکس ایک الگ سائٹ ہے، BOX باکس. اس کو بھی آئی ایم فیلنگ لکی کر دیتے ہیں ہم. یہ دیکھیں، یہ سائٹ بھی آپ کو جو ہے 10 جی بی تک کا ڈیٹا مفت سٹوریج کی سہولت فراہم کرتا ہے. اس میں بھی آپ 10 جی بی تک کا ڈیٹا مفت سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی سائٹ ہماری ہے Amazon ڈرائیو. Amazon کمپنی آپ جانی پہچانی ہے، یہ چیزوں کی خرید و فروخت کی ایک جو ہے کمپنی ہے. اس کی جو ہے ان کی بھی ایک سائٹ ہے Amazon ڈرائیو. یہ نیچے آ گیا Amazon ڈرائیو. یہ بھی آپ کو تقریباً 5 جی بی تک کا ڈیٹا جو ہے مفت سٹوریج کی سہولت فراہم کرتی ہے. یہ سائٹ بھی یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اور 5 جی بی تک کا ڈیٹا اپنا مفت سٹور کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی سائٹ ہماری کون سی ہے؟ وہ ہے آئی کلاؤڈ. یہ ایپل والوں کی ہے آئی کلاؤڈ. یہ بھی ہمیں 5 جی بی تک کا ڈیٹا مفت سٹوریج کی سہولت فراہم کرتی ہے. یہ سائٹ بھی یہاں پہ اپنا آپ اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ ایپل کی یوزر ہی استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے اس کا استعمال جو ہے مشکل ہوگا. اس کے بعد اگلی سائٹ ہے BT کلاؤڈ. ٹھیک ہے. یہ سائٹ بھی آپ کو تقریباً 10 جی بی تک کا ڈیٹا سٹوریج مفت ڈیٹا سٹوریج کی سہولت فراہم کرتا ہے، تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آخری سائٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے sync.com. SYNC سوری ادھر میں اس کو لکھ دیتا ہوں SYNC.
sync.com. یہ اوپن ہو گئی سائٹ. یہ سائٹ بھی آپ کو 5 GB تک کا مفت ڈیٹا سٹوریج کی سہولت فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کئی ویب سائٹ میں نے آپ کے سامنے جو ہے آپ کو دکھا دی ہیں. سب سے پہلے میڈیا فائر، ڈراپ باکس، میگا باکس، امیزون، آئی کلاؤڈ، بیٹی کلاؤڈ اور سنک. یہ ان سائٹ پہ آپ اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. یہ تقریباً مل ملا کے 137 GB کے لگ بھگ بن رہا ہے، جو مفت میں آپ ان تمام کو ملا کے اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ان سائٹ کا ہے. اس کے علاوہ 2 میں مزید آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ صرف ڈیٹا سٹوریج کی سائٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ساتھ میں ای میل کی بھی سہولت آپ کو دے رہی ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر اور سر فہرست جو ہے وہ ہے جی میل. یہ گوگل کا ہے، ڈرائیو کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو 15 GB تک کا جو ہے ڈیٹا محفوظ کرنے کی سہولت دے رہی ہے. یہ سائٹ یہ گوگل کمپنی کی ہے اور جی میل کے ساتھ لنک ہوتی ہے. جی میل پہ کوئی بھی آپ فائل سینڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں آ کے سٹور ہوتی ہے. تو 15 GB تک کا ڈیٹا اس میں آپ سٹور کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ مائکروسافٹ کمپنی کی ہے جو ہم ونڈو استعمال کر رہے ہیں، ان کی ہے ون ڈرائیو. یہ آپ کو 5 GB تک کا جو ہے ڈیٹا سٹوریج کی سہولت دیتی ہے. یہ ون ڈرائیو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کئی سائٹ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ان 2 کے علاوہ بلکہ یہ نہیں ہے، یہ بھی ون ڈرائیو، دونوں ان پہ آپ صرف ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو ای میل بھیجنے کے لیے ہیں وہ ہے جی میل. یہ گوگل کمپنی کا ہے. اور آؤٹ لک، یہ مائکروسافٹ کا ہے. یہ مائکروسافٹ کمپنی کا ہے اور وہ یہ گوگل کمپنی کا ہے. دونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت میرا جی میل اکاؤنٹ اس پہ کھلا ہوا ہے، اس لیے بس یہاں پہ ہی شو کر رہا ہے کہ یہی اوپن رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور. تو ان 2 میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے آپ کا ڈیٹا بھی اس میں سٹور ہوتا رہے گا. تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اگر اہم کاغذات ہیں، مثلا سرٹیفکیٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں، آپ ون ڈرائیو میں یا گوگل ڈرائیو میں اس کو سیو رکھیں. دنیا کے ایک دفعہ سکین کروا کے سیو کر دیں، تو پھر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں گے، آپ کو اچانک ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو بجائے یہ کہ پریشانی کے کہ اب وہاں سے کیسے منگاؤں، فیکس کروں، کیا کیا جائے، تو اسی وقت آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے گوگل ڈرائیو میں یا ون ڈرائیو میں اس کو سیو رکھا ہے. وہیں سے کسی بھی لیب میں جا کے پرنٹ کروا لیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس طرح کی چیزیں آپ یہاں پہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی چیزیں ادھر ادھر نہیں ہوں گی. تو اس طرح کے فائدے آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں. اب میں آؤٹ لک پہ آپ کو کوئی ایک اکاؤنٹ بنا کے دکھا دیتا ہوں جلدی سے. اس کے بعد ہم اپنے سبق کو جو ہے آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں. یہ کریٹ فری اکاؤنٹ پہ میں نے کلک کیا ہے. کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہوا ہے. دیکھیں اس کے بجائے یہ ایک ایک آ کے کھلے گا، مزہ نہیں آئے گا آپ کو. میں جو ہے کوئی اور آپ کے سامنے جی میل کا ہی کھول دیتا ہوں. اکاؤنٹ کریٹ. یہ دیکھیں اس میں جی میل اکاؤنٹ بنانا ہو تو کریٹ یور گوگل اکاؤنٹ. کوئی بھی اکاؤنٹ آپ نے، یہ جتنے بھی میں نے کلاؤڈ آپ کے سامنے یہ سٹوریج کے ڈیٹا سٹوریج کی سائٹ آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور بتائی ہیں آپ کو، کسی پہ بھی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہوگا تو سیم اسی طرح کا بنتا ہوتا ہے. کوئی اس میں الگ سی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپنا لکھیں گے فرسٹ نیم. بالفرض میں لکھ دیتا ہوں انٹرنیٹ کورس. سمپل ہی بنانا ہے انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. لاسٹ نیم میں سی رکھ دیا اور اس کے بعد یوزر نیم میں کوئی سا بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ
مثلا آپ کا نام انٹرنیٹ ہے تو آپ انٹرنیٹ لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کوڈ ڈال دیں، مثلا اپنے تاریخ پیدائش جو ہے وہ ڈال دیں، کوئی بھی چیز 1947 میں پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ تو وہ لکھ دیں، اور 1995 میں پیدا ہوئے ہیں وہ لکھ دیں، جو بھی آپ کا سن پیدائش ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں، اور لکھنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اگر یہ آپ کا نہیں اٹھا رہا سرچ انجن، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ پہلے سے اس طرح کی کوئی آئی ڈی موجود ہے، تو یہاں نیچے دیکھیں آپ کو 3-4 آئی ڈی مل رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پاسورڈ دے دیں، کوشش کریں پاسورڈ ایسا ہو کہ بالکل یونیک الگ سا ہو، اس طرح کا آپ کو یاد ہو اور کوئی اور اس کو ہیک بھی نہ کر سکے، لگا بھی نہ سکے۔ تو اس میں بالفرض یہاں پہ ہم کوئی بھی پاسورڈ رکھ دیتے ہیں، انٹرنیٹ نیٹ @1234، ٹھیک ہے، یہاں بھی یہی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پہ یہ ہمارا تقریباً سیم ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کلک کریں گے نیکسٹ پہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام پہلے سے موجود ہے تو ہم ان میں سے کوئی ایک لے لیتے ہیں، کوئی نہیں، نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا فون نمبر دینا ہوگا، میں فون نمبر نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرے پہلے ای میل موجود ہیں، نیا ای میل میں بنانا نہیں چاہتا، تو یہاں پہ آپ فون نمبر دیں گے۔ فون نمبر دینے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے کہ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کے اسی فون نمبر پہ ایک کوڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو فون نمبر یہاں پہ آپ لکھیں گے، یہاں سے آپ اپنی کنٹری سلیکٹ کریں گے کس ملک سے ہیں آپ، یہاں پہ وہ فون نمبر لکھ دیں گے، اور لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اسی فون نمبر پہ آپ کو ایک میسج آئے گا، اس میں ایک کوڈ ہوگا، وہ کوڈ آپ نے اس طرح کا وہاں پہ آپ کو ایک خانہ نظر آئے گا، اس میں لکھ دینا ہے اور پھر نیکسٹ کر لینا ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا اور بن جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 موضوع پہ بات ہوئی ہماری، ایک یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے آسان طریقے کیا کیا ہیں اور کس طرح سے سافٹ ویئر اور بغیر سافٹ ویئر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دوسری جس موضوع پہ ہماری بات ہوئی ہے وہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ اپنا تقریباً 150 GB کے قریب بن گیا ہے، کیونکہ ون ڈرائیو اور گوگل ڈرائیو ملا لیں تو یہ تقریباً اتنا کوئی پہنچ رہا ہے، تو 150 GB تک کا ڈیٹا کیسے مفت میں سٹور کر سکتے ہیں، تو یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق میں بھی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے سبق میں، سبق نمبر 6 میں۔ اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آپ اپنی سوشل اکاؤنٹ کو محفوظ کیسے بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں ہم گوگل کا مختصر تعارف بھی پڑھیں گے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 6 میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔